اب یہ ہمارا سیکنڈ ٹریک ہے جو سورہ نحل آیت نمبر 14, 15, 16, 17, 18 کا یہ سیکنڈ ٹریک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 15. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَّ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین. تو آیت نمبر 15 سورہ نحل کی، اس میں اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ وہ القا، اور ڈال دیا ہم نے ڈال دیا ہے فی الارض زمین پر، رواسیہ پہاڑوں کو، ماؤنٹینز کو، ان تمید بکم تاکہ وہ فرم رہے اور کہیں تمہارے ساتھ، یعنی مطلب جیسے جو زلزلے کی شیکنگ ہے یعنی ویسی، یعنی کہ وہ شیک نہ کرے. ان تمید بکم وانہارن وسبولن، تو انہار اور سبولن یعنی کہ نہر اور وہ راستے، تو یہ دونوں کا ایک مطلب جوڑ ہے، میل ہے. اس لیے کہ جو نہریں ہوتی ہیں وہ بھی پہاڑ پر سے جب پانی بہتے بہتے اترتا ہے، اور بارش کا پانی جو ہے، اور پھر وہ اپنا راستہ بناتا ہوا وادیوں میں سے گزرتا ہے، جو کہ انسانوں کے لیے بھی وہ راستہ پھر بن جاتا ہے. پانی کا بھی راستہ بنتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ زمین کا بھی راستہ بنتا ہے. تو اس لیے نہر اور یہ جو سبل یعنی کہ راستہ، تو یہ دونوں کا ایک جوڑ ہے ساتھ میں. وَأَنْهَارًا وَسُبُولًا، اور وہ نہریں اور وہ راستے، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، وہ اس لیے ہیں تاکہ تم کو اس سے ہدایت ملے، یعنی تم کو گائیڈنس ملے. کیونکہ وہ نہریں جس سے تم مطلب تم وہاں سے بھی گزرتے ہو اپنی کشتی وشتی لے کے، تو وہ بھی تمہارے لیے راستہ بن جاتا ہے. اور وہ جو ساتھ ساتھ اس کے ایک چل رہا ہوتا ہے جو وہ بھی تمہارے لیے راستہ بنتا ہے. تو یہ دونوں کا جو راستہ ہے وہ تمہارے لیے بن جاتا ہے تاکہ تمہیں اس میں سے گائیڈنس ملے اور تم کو راستہ گائیڈ ہو، یعنی تہتدون، تاکہ تم جو ہو وہ ہدایت اس میں سے پا سکو، یعنی گائیڈنس اس میں سے تمہیں ملے کہ تم کو مطلب ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جانا یا جو بھی ہے، تو وہ تمام جو تمہارے لیے وہ راستہ جو ہے وہ تمہارے لیے رہنمائی ہے. تو وہ رہنمائی اللہ نے جب تم کو یہ دی تو وہ تو تمہارے بڑی کام آئی. لیکن کیا تمہیں وہ رہنمائی اچھی نہیں لگتی جو قرآن کے ذریعے سے اللہ پاک دیتا ہے؟ اللہ جو قرآن کے ذریعے سے رہنمائی دیتا ہے وہ بھی تو رہنمائی ہے، وہ بھی تو گائیڈنس ہے. اس کو بھی ہم کو پکڑ کے رکھنا ہے، اس کو بھی ہم کو مطلب پڑھنا ہے، سمجھنا ہے اور دوسروں کو بھی سمجھانا ہے. And he has set up on the earth mountains, standing firm, lest it should shake with you, and rivers and ways, that you may guide yourselves. اس کی دو نوٹس ہیں، ایک ہے 2038 2039، تو وہ ہم 2038 and 2039، تو ہم 2038 کو پڑھ رہے. Here and elsewhere، یہاں پر بھی اور بھی جگہ پر، the earth is spoken of as a spacious carpet beneath our feet, and the hills as a steadying agent to keep the carpet from rolling or shaking about. They are spoken of as pegs or stakes. تو یہاں پر بھی اور جگہ پر بھی اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ زمین کے بارے میں کہ جیسے کہ وہ ایک بچھونا ہے یا ایک کارپیٹ ہے، اسپیشیس، پھیلا ہوا ہمارے قدموں کے نیچے، اور پہاڑ جو ہے
ان کو اللہ نے مضبوط کرنے والے ایجنٹ بنا کے رکھا ہے زمین کے اوپر، تاکہ کارپیٹ جو ہے وہ رول نہ ہو جائے اور ایسا نہ ہو کہ زمین جو ہے وہ زلزلے کی طرح مطلب آل دا ٹائم شیک کرتی رہے، ہلتی ہی رہے۔ تو پہاڑوں کو جیسے کہ پیپر جو ہوتے ہیں جن پہ پیپر ویٹ رکھا جاتا ہے کہ یہ پیپر اڑ نہ جائے، آفیسز کے ٹیبل پہ اور ایسی سب جگہوں پہ پیپر ویٹ ہم دیکھتے ہیں نا، تو ویسے ہی وہ کارپیٹ مڑ نہ جائے تو اللہ نے ان پہ پہاڑ رکھا ہے۔ اور پھر ان پہاڑوں کو یہ بھی کہا گیا کہ وہ پیگز ہیں اور وہ سٹیکس ہیں، یعنی کہ مطلب جو ٹینٹ ہوتے ہیں تو ٹینٹ کو جب بنانا پڑتا ہے تو اس کے لیے جو مطلب اس کے جو ایک راؤنڈ ٹائپ کی ایک مطلب بڑی ایک لمبی کیل کی طرح ہوتی ہے جس کو کہ ٹھوکتے ہیں زمین کے اندر، گاڑتے ہیں اچھی زیادہ، تو وہ مطلب ہے جس کو کہتے ہیں کہ مطلب میخیں، یعنی کہ خیمے کے لیے جو گاڑتے ہیں پیگز اور سٹیکس، تو وہ ہے کیل اور ایک طرح سے وہ میخیں ہیں جو میخیں گاڑی جاتی ہیں۔ تو جیسے کہ خیمہ کیسا مضبوطی سے پھر مطلب سٹینڈ کرتا ہے۔ پھر 2039 جو نوٹ ہے اس کے اندر ہے ان دس پیسج، یعنی یہ جو پیسج ہے جو ابھی ہم پڑھیں گے 15 ہم نے پڑھ لی، ابھی 16 بھی پڑھیں گے نا ہم، 15-16۔ تو اس پیسج کے اندر وی ہیو دا میٹافور آف دا فکسڈ ماؤنٹینز فردر ایلیگرائزڈ، یعنی کہ یہاں پر ہم کو بتا دیا گیا مثال کے طور پہ کہ پہاڑ جو ہے وہ کیسے مطلب جمے ہوئے ہیں، فکسڈ ہیں، پھر اور جگہ پہ اس کو اور بھی زیادہ ایکسپلین کیا گیا ہے۔ تو پھر ان دیز ورسز دا کی ورڈز are indicated by the symbols for man's guidance تہتدون۔ تو ان آیتوں کے اندر جو اس کا کی ورڈ ہے، جو مین یعنی ورڈ ہے، وہ کیا ہے کہ وہ ایک طرح سے اشارتاً بتایا گیا ہے کہ جو نشانی انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے تو وہ تہتدون ورڈ آیا ہے یہاں پر، تاکہ گائیڈنس کے لیے۔ فرسٹ the physical symbols are indicated، یعنی پہلے یہ دنیاوی جو ہے مطلب نشانیاں اس کی طرف اشارہ کیا گیا۔ the mountains that stand firm، پہاڑ جو جمے ہوئے کھڑے ہیں، and do not change from day to day in the landscape، اور پھر یہ روز یہ اپنی جگہ بدلی نہیں کرتے رہتے، پہاڑ جو ہیں وہ ایک ہی جگہ پہ بالکل کھڑے ہوئے ہیں اور نہ ہی کوئی تبدیلی آتی اس میں اور نہ ہی کوئی وہ اپنی جگہ بدلی کرتے ہیں، وہ جہاں کھڑے ہیں وہیں کے وہیں ہیں۔ ان لائک شفٹنگ سینڈ ڈیونز، جیسے کہ ریت کے ٹیلے جو ہوتے ہیں وہ تو پھسل کے وہ ریت مطلب کہیں کے کہیں ہو جاتی ہے، وہ ٹیلے بھی گم ہو جاتے ہیں، پھر کہیں اور ٹیلے بن جاتے ہیں، اس لیے وہ ایک ڈفرنٹ ہے۔ اور دا کوسٹ لائن آف دا سی، اور سمندر کی جو مطلب اس کی کوسٹ لائن جو ہوتی ہے جہاں پر کہ اس کے کنارے ہوتے ہیں وہ بھی بدل جاتی ہے، کہ کبھی کبھی وہ چینج ہو جاتی ہے، وہ کوئی دوسری جگہ بن جاتی، کبھی وہ آگے بڑھ جاتا ہے سمندر، وہ کوسٹ لائن پوری چھپ جاتی ہے۔ اور ریورز اینڈ سٹریمز، اور پھر جو جیسے کہ ندیاں ہیں یا پھر وہ جو مطلب نالے یا اس طرح کے کوئی بھی چشمے، تو یہ تمام بھی ہے، ان کا بھی وہی ہوتا ہے، کبھی رستہ بدل جاتا ہے ان کا بہتے بہتے، تو کبھی وہ مطلب رک جاتا ہے یا سوکھ جاتا ہے، ہوتا ہی نہیں ہے۔ which frequently change their courses، ہمیشہ یہ اپنے بدلتے رہتے ہیں۔ then we have rivers and roads، لیکن وہ ندیاں اور وہ راستے روڈز وہ جو ہے وہ نہیں، which are more precise، اور وہ اپنے بالکل بہت ہی یعنی جیسے کہتے ہیں نا بالکل صحیح اور باریک طور پہ بالکل یعنی ایک دم جس کو کہا جائے گا کہ بالکل پریسائسلی ایکیوریٹ ہو کے یعنی ایک دم صحیح وہ بہیں گے۔ which frequently change which are more precise and therefore more useful، تو وہ اپنا وہ زیادہ کام آتے ہیں، کیونکہ اب وہ لوگ جو ہے وہ ندی جو ایک رستہ اس کا اختیار کری ہے وہی رستہ اس میں سے چاہے کتنے بھی تم وہ بنا لو اس کے مطلب الگ الگ چھوٹے چھوٹے سے
وہ جو اریگیٹ کرنے کے لیے یا پھر اس کا دوسری طرف بھی پانی آئے اس کے لیے ایسا سب جو راستے بنا لیے جاتے ہیں وہ ایک ہوتے ہیں، اور ایک روڈز جو راستے بن جاتے ہیں تو وہ راستے بھی تو which are more precise and therefore more useful though less permanent. یعنی ان لوگ جو ہے پرماننٹ تو ہوتے نہیں، کیونکہ اگر بارش نہیں ہوئی کچھ نہیں ہو تو وہ ندی سوکھنے لگتی ہے، اور پھر راستے جو ہوتے ہیں وہ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ یا تو پھر وہ مطلب کوئی جھاڑ گر گئے یا وہاں بہت کیچڑ ہو گیا، لینڈ سلائڈ ہو گیا تو ہی وہ جائے گی، لیکن ادروائز وہ رہتے ہیں. تو اس کے لیے کہا گیا کہ دین وی ہیو علامات جو ہیں وہ ہے سائن پوسٹ. یعنی کہ جیسے ہم جب جاتے ہیں تو راستوں میں کیسے سائن پوسٹ آتی ہے کہ ابھی یہاں سے اتنے مائلز کے اوپر ایگزٹ ہے اور وہ فلانی جگہ کی ایگزٹ ہے، اور وہ جگہ کا نام ہوتا ہے لکھا ہوا رائٹ میں لیفٹ میں، اور اس طرح سے لکھا ہوا رہتا ہے نا. تو یہ علامات ہیں. اینی کائنڈز آف سائنز اریکٹڈ بائی مین، انسانوں نے جو کچھ بھی بنایا جیسے نشانی کے طور پہ کہ تاکہ انسانوں کو وہ سائن پوسٹ سے پتہ چلے کہ ان کو ابھی کون سا راستہ اختیار کرنا ہے یا کہاں پر اس کو رائٹ مڑنا ہے یا لیفٹ مڑنا ہے. لائک ڈائریکشن پوسٹ، تو جو یعنی تم کو جو ڈائریکشن دیتی ہے جو پوسٹ کہ بھئی یہ یہاں پر یہ راستہ جو ہے یہ اسٹریٹ لیں گے تو یہ فلانی جگہ پر پہنچے گا. اور پھر لائٹ ہاؤسز اور بیکنز، تو جو سمندر اور وہاں پر وہ جو لائٹ ہاؤسز ہوتے ہیں جو وہ بھی وہ پوسٹ ہے، اور وہ ان کے لیے ہوتے ہیں سب، جو جہازوں کے لیے کشتیوں کے لیے. اور پھر ہے بیچ میں بھی چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں بیکنز تاکہ ان سے بھی پتہ چلے. اور پرووائڈیڈ ان نیچر ایز ٹال ٹریز، جیسے کہ قدرت نے بھی اگر کوئی چیز کو پرووائڈ کری ہے کہ جیسے کہیں پر بہت بڑا کوئی جھاڑ ہے تو اب وہ جھاڑ بھی نشانی بن جاتا ہے کہ لوگ جو ہے بولتے ہیں کہ ارے وہ ایک بہت بڑا وہ جو جھاڑ ہے نا وہاں وہ راستہ اختیار کرو یا وہاں سے رائٹ مڑو یا وہاں سے ایسا. تو یعنی وہ بھی ایک ہے جو قدرت نے بنائی ہے. اس طرح سے ایٹسٹرا اور بھی بہت کچھ ہے. اینڈ فائنلی وی ہیو دا پول اسٹار، اور پھر وہ ہے جو کہ وہ ایک قطب تارا. تو وہ جو ہے وہ ایک ستارہ ہے جو زیادہ روشنی والا ہے. اس کو بھی لوگوں نے استعمال کیا ہے، چاہے وہ ریگستان ہو، چاہے وہ جنگل ہو، چاہے وہ سمندر ہو، بحری سفر ہو، اور یا پھر وہ مطلب ایسی کوئی اندھیری جگہ ہو جس کے لیے کہ وہ ستارے کی ضرورت ہے. اس کو دیکھ کر ان کو پتا چلتا ہے کہ اچھا یہ نارتھ کی طرف ہے تو اب ہم کو جانا ہے ساؤتھ میں، تو اب تم اس کا الٹا جاؤ گے نا اپوزٹ، اور رائٹ میں جانا ہے یا لیفٹ میں جانا ہے. اینڈ ناؤ دا میگنیٹک نیڈل، اور پھر اب جو کمپاس نکل گئے ہیں، میگنیٹک نیڈل نکل گئی جو بتاتی ہے ود اٹس ویریشنز مارکڈ آن نیویگیشن چارٹس. تو جو بھی سفر جو ہے سمندر کا اس سے اس کے چارٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس پہ وہ میگنیٹک نیڈل جو ہے وہ اس کے اوپر چلتی اور بتاتی. اور خیر اب تو اور بھی بہت ایڈوانس ہو گیا ہے. آل دیز آر سمبلس فار دا ہائر گائیڈنس. تو یہ تمام کے تمام جو ہے یہ نشانیاں ہیں بلند، زیادہ اور بہت ہی ہائر گائیڈنس کے لیے، یعنی کہ اور بھی ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے، وچ اللہ پرووائڈس، جو کہ اللہ ہم کو دیتا ہے قرآن کے ذریعے فار دا اسپرٹ آف مین، یعنی انسان کی روح کے لیے ہے وہ. یعنی انسان جو ہے فزیکلی اس کو ملتے ہیں مین میڈ بہت سارے مطلب پوسٹ، لیکن اس کی گائیڈنس کے لیے. اور اب اللہ کی طرف سے جو اللہ نے پرووائڈ کیا ہے وہ تو بہت ہائر گائیڈنس ہے نا، بلند ترین رہنمائی وہ ہے قرآن سے، جو اللہ نے انسانوں کی روح کے لیے بنائی ہے، روح کے لیے. آیت نمبر 16، وعلامات وبالنجم ہم یہتدون. وعلامات، علامات نشان،
اور مطلب جو بھی بندوں کے بنائے ہوئے وہ پوسٹ، وہ جو سائن پوسٹ ہیں، وہ تو وہ جو بنائے ہوئے انسانوں نے بنائے، جیسے کہ مطلب کہیں پر بورڈ لگا ہوتا ہے تو کہیں پر مطلب کوئی ایسا کھمبا جس کے اوپر کچھ بھی دیا ہوا ہے کہ بھئی یہ جگہ سے تم ایسا جاؤ گے تو وہاں پہنچو گے، تو اس طرح سے علامات ہوتی نا، تو وہ جو سائن پوسٹ، وہ بن نجم، اور ستاروں سے بھی، نجم ستارہ، ہم یہتدون. اب دیکھو لعلکم تہتدون، 15ویں جو 15 نمبر کی آیت تھی اس کا اینڈنگ یہ تھا، تاکہ تم جو ہدایت تم کو اس سے ملے. یہاں پر ہے ہم یہتدون، تاکہ وہ جو ہے ہدایت کے لیے ان کے، یعنی وہ جو ستارے اور یہ جو علامات ہیں وہ یہ ان کے ہم یہتدون، تاکہ وہ لوگ ہدایت پائیں، تاکہ ان کو صحیح راستہ ملے. وہ نشان، وہ تمام کھمبے، یا پھر وہ پوسٹ لگی ہوئی یا بڑا بورڈ لگا ہوا، واٹ ایور جو بھی ہے وہ سب ان کے لیے ہے تاکہ وہ بھٹک نہ جائے راستہ. اینڈ مارکس اینڈ سائن پوسٹ اینڈ بائی دا اسٹارز مین گائیڈ دیم سیلوز، کہ انسان جو ہے وہ اپنی خود کی رہنمائی کے لیے یہ سب کرتا ہے. تو اس کی جو نوٹ ہے وہ ہے 2040، یہ بڑی نوٹ ہے. Let us examine the completed allegory. یعنی اب اس کو پوری طرح سے ابھی ہم اس کا پورا جائزہ لیتے ہیں پوری. As there are beacons, landmarks and signs to show the way to men on the earth, so in the spiritual world. یعنی یہ جو روشنی ہوتی ہے کہیں لائٹ ہاؤس، بیکنز، اور پھر جو بھی لینڈ مارکس ہیں چاہے وہ کوئی بھی ہو، اور جو بھی مطلب جو پوسٹ ہیں مطلب لگی ہوئی مطلب جو بھی ہے سائن پوسٹ وغیرہ، تو وہ ساری نشانیاں سائنز ہیں کہ انسانوں کو بتانے کے لیے ان کا راستہ زمین پر. تو انسانوں نے ہی لگائی ہے وہ تمام، مگر ایسے ہی روحانی دنیا کے لیے بھی تو ہے. اینڈ اٹ از الٹیمیٹلی اللہ ہو پرووائڈس دیم، اور اللہ ہے جو ہم کو وہ جو نشانیاں ہیں، جو مطلب سائن پوسٹ ہے، وہ ہم کو اللہ دیتا ہے ہماری بھی روحانی مطلب جو رہنمائی کرنے کے لیے. اینڈ دس از ہز کراؤننگ مرسی، اور یہ تو سمجھو اس کی بلند ترین مرسی ہے، یعنی اس کا رحم. Like the mountains, there are spiritual landmarks in the missions of the great prophets. تو جو بھی بڑے بڑے نبی رسول آ چکے ہیں اور ان کا جو مشن ہوتا تھا، تو جیسے پہاڑ ہے ایسے ہی وہ لوگ بھی ہے نا، کہ وہ لوگوں کے مشن میں بھی ہوتا تھا ایسے ہی، کہ مطلب جو روحانی لینڈ مارکس ہوتے تھے جس سے تمہیں پتا چلے کہ یہ کام کرنا صحیح ہے اور یہ غلط. They should guide us or teach us to guide ourselves. اور وہ لوگ جو ہے وہ ہماری رہنمائی بھی کرتے ہیں، ہمیں سکھاتے بھی ہیں اور ہمیں راستہ بھی بتاتے ہیں. And not shake hither and thither like a ship without a rudder or people without faith. اور وہ لوگ یعنی کہ مطلب ایسا نہیں ہے کہ مطلب جو ایک جہاز جو ہوتا ہے اور اس کے سامنے جس کو کہتے ہیں کہ پتوار جو ہوتا ہے اس کا، یعنی وہ پتوار کیا ہے، وہ جو سامنے اس کی جو پوائنٹ ہوتی ہے وہاں پر ایک میٹل کا وہ بورڈ جیسا رہتا ہے، اور وہاں پر جو ایک طرح سے وہ اسٹیئرنگ ویل ہے سمجھو، کہ جیسے کہ جب تم کو بوٹ یا بڑے جہاز کو یا شپ کو جب تم کو موڑنا ہوتا ہے کہ بھئی ابھی اس کو تم کو رائٹ کی طرف موڑنا ہے، لیفٹ کی طرف، تو وہ جو تمہارے ہاتھ میں اسٹیئرنگ ویل ہے، وہ ویل جو ہے اس کو تم رائٹ کی طرف گھماتے ہو پھر لیفٹ کی طرف گھماتے ہو، تو وہاں نیچے اس کا جو وہ پوائنٹڈ جو ایریا ہے، یا پھر وہ اس میں بھی ہوتا ہے ہوائی جہاز ایروپلین میں بھی، تو وہاں پر بھی اس کی ٹیل میں ہوتا ہے کہ تم کو اس کو ٹرن کرنا ہے رائٹ کی طرف لیفٹ کی طرف، تو وہ ہے جس کے تھرو تم مڑتے ہو. تو اگر وہ نہ ہو کسی شپ میں تو وہ جہاز جو ہے وہ کہیں بھی مڑے گی، اور وہ مطلب کہیں بھی ہدر انتھدر، مطلب یہاں بھی جائے گی وہاں بھی جائے گی، جس کے پاس وہ رڈر نہیں ہے. لیکن وہ رڈر ہے تو پھر اس کو تم کنٹرول کر سکتے ہو.
پیپل وداؤٹ فیتھ جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ پھر یہی ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کا ان کو کچھ سمجھ نہیں آتا یہاں جائیں کہ ہم ادھر جائیں کہ ادھر جائیں، کیا کریں. ایز ریورز اینڈ اسٹریمز مارک آؤٹ دیئر چینلز، جیسے کہ مطلب ندیاں اور نہریں اور چشمے، وہ جو ہے وہ اپنے جو بناتے ہیں چینلز، جہاں سے وہ لوگ جب جاتے ہیں اسموتھنگ آؤٹ لیولز، یعنی پانی ہمیشہ اپنا ایک لیول تو فارم کرتا ہی ہے نا، تو وہ جو اپنا لیول وہ جو بنا رہا ہے اور ویسے بھی اس راستے کو بھی وہ لیولڈ اپ کرتا ہے. سو وی ہیو ہولسم لاز اینڈ کسٹمز ایسٹیبلشڈ. ویسے ہی ہمارے لیے جو قانون ہے اور جو بھی رواج جو چلے آ رہے ہیں، تو وہ جو چلے آ رہے ہیں اس کو ہم کو پکڑ کے نہیں بیٹھنا ہے، بلکہ ہم کو اپنے رسم اور رواج اور طریقہ وہ سب کچھ ہم کو رہنمائی سے ہم کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے. تو وہ ہوگی جو قانون یعنی شریعت اور کسٹمز یعنی کہ وہ جو رسم و رواج، وہ سب کو ہم کو قائم کرنا پڑے گا، ایسٹیبلش کرنا پڑے گا. سو وی ہیو ہولسم لاز اینڈ کسٹمز ایسٹیبلشڈ ٹو ہیلپ اس ان آور لائف، ہماری زندگی میں، تاکہ اس کی بہت بڑی ہم کو مدد ملے گی. دین وی ہیو دا ایگزامپلز آف گریٹ مین ایز فردر سائن پوسٹ. تو ہمارے لیے پھر ایسے لوگ بھی ہیں جو یعنی کہ وہ گریٹ مین، وہ کوئی مالدار اور وہ مطلب وہ نہیں ہے وہ گریٹ مین کہ وہ کوئی فرعون کی بات نہیں ہے. یہاں پر وہ ہے جو بہت ہی اچھے اسکالرز لوگ یا جو بہت ہی علم جیسے حاصل کر رہے ہیں کہ قرآن سے حدیث سے وہ سب کچھ پڑھ کے، تو وہ بھی ہے نا، تو وہ ہمارے لیے بھی سائن پوسٹ ہے. Lives of great men all remind us، یہ ہم کو یاد دہانی کراتی ہے کہ یعنی ان کی جو بولی ہوئی باتیں، ان کی جو لکھی ہوئی کتابیں، تو یہ ہمارے لیے ایک ریمائنڈر بن جاتی ہے. We can make our life sublime، تو ہم اپنی جو زندگی ہے اس کو بھی ہم اس کو اور زیادہ مطلب برتر، اس کی برتری کے لیے ہم کر سکتے ہیں، بلند کر سکتے ہیں. In long distance travel، یعنی جو ایک لمبا سفر جو ہے، اگر ایک لمبا سفر طے کرنا ہے، دا پول اسٹار اینڈ دا میگنیٹک نیڈل آر اوور گائیڈس. تو وہ لمبے سفر کے لیے وہ ستارہ اور پول اسٹار اور یا تو پھر وہی جو کمپاس جو ہے جس کی میگنیٹک نیڈل، تو وہ ہماری مطلب ہدایت کے لیے ہوتا ہے کہ یہ راستہ دیکھو اس طرف ہے، یہ جو بتا رہا ہے، تاکہ ہم غلط راستے پہ نہ چڑھ جائیں. So in our long distance journey to the other world، تو اب ہمارا وہ بھی تو ایک سفر ہے نا بہت لمبا، جو دوسری دنیا میں ہے، دوسری دنیا کا یعنی آخرت کا. تو وہ راستے کو اختیار کرنے کے لیے بھی ہم کو یہ سب چیزوں کی ضرورت ہے نا. We have ultimately to look to heavenly guidance، تو ہم کو اپنا یعنی اپنی جو نظر یا اپنا جو مطلب جو گائیڈنس ہم کو جو لینا ہے، وہ ہم کو آسمانی جو ہدایت ہے اس کو لینا پڑے گا، اور اٹس ریفلیکشن ان Allah's revelation، اور پھر اسی کا جو عکس ہے وہ اللہ کے کلام کے اندر ہے. تو اللہ کے کلام کے اندر سے ہم کو وہ لینا پڑے گا. اب ہے نیکسٹ ہے آیت نمبر 17، افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون. تو یہاں اللہ نے 2 سوال پوچھے. افمن یخلق کمن لا یخلق، افمن تو کیا وہ، یخلق جو سب تخلیق کرتا ہے تمام چیزوں کی، تو وہ جو تخلیق کر رہا ہے، کمن تو کیا وہ اس جیسا ہوگا، لا یخلق جو کچھ بھی نہیں بناتا، کچھ بھی تخلیق نہیں کرتا، اس کے جیسا ہے کیا وہ؟ یعنی کہ اللہ جو سب کچھ بنانے والا خالق ہے وہ، تو کیا اس کو تم وہ جو دوسرے جو معبود ہے جن کو تم پوچھ رہے ہو اس کے ساتھ ساتھ یا پارٹنر بنا رہے ہو، تو وہ تو کچھ بھی نہیں تخلیق کرنے، وہ تو کچھ بھی کریٹ نہیں کر رہے. تو جو کچھ بھی کریٹ نہیں کر رہے اس کو تم مطلب وہ اللہ کو تم ان کے برابر بنا دیتے ہو. افلا تذکرون،
تو کیا پھر بھی تمہیں نصیحت نہیں سمجھ میں آتی؟ نصیحت نہیں لوگے پھر بھی؟ Is then he who creates like one that creates not. تو جو نہیں کریٹ کرتا کیا اس کی طرح تم اس کو اس کی طرح بنا دو گے؟ Like one that creates not. Will you not receive admonition? تو کیا پھر بھی تم نصیحت اخذ نہیں کرو گے؟ اس میں جو نوٹ ہے وہ ہے 2041. The supreme majesty of Allah have been set out in his favors of all kinds. یعنی وہ اللہ جو بہت ہی مطلب almighty ہے، بہت ہی اس کا مطلب جو بہت بڑا وہ بادشاہ، وہ جلالی، اور اس نے تمام اپنے جو بھی اس کی نعمتیں ہیں ہر طرح کی وہ سب وہ کرتا جا رہا ہے. It will be seen at once that the worship of any other than Allah is meaningless and ridiculous. تو یہ فوراً تمہیں نظر آ جائے گی کہ تم جو ہو اگر اللہ کے سوا تم کسی اور کی بندگی اگر کر رہے ہو تو وہ تو سمجھو بالکل اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. اوپر سے وہ قابل مذاق ہے، وہ مذاق اڑانے کے لائق ہے. Shall we not take the hint and understand? تو اس میں سے ہم کو کوئی ہنٹ نہیں مل رہا کہ جس سے ہم سمجھیں. ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ بس جو بھی آیا کرتے چلے جاؤ، کسی اور کو بھی لا کے کھڑا کر دو معبود بنا کے، اس کی بھی یا تو بندگی کرنا شروع کر دو. یہ نہیں ہے. آیت نمبر 18 وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ان اللہ لغفور رحیم. تو یہاں پر ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا اگر تم گنو گے، اگر تم گنتی کرنا چاہو گے نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کی، فیورز آف اللہ کی، لا تحصوہا کبھی نہیں گن پاؤ گے. وہ گنتی کبھی پوری کر ہی نہیں سکو گے. اللہ کی نعمتیں اتنی ساری ہیں. جب سمندر کو دیکھ کے سوچتے ہو نا کہ وہ اتھا ہے، تو اللہ کی رحمت، اللہ کی نعمتیں بھی ایسی ہیں. ان اللہ لغفور الرحیم، اور اللہ تو بہت ہی غفور اور رحیم ہے، بار بار معاف کرنے والا، بار بار رحم کرنے والا. یہی اس کی کتنی بڑی نعمت ہے. سوچ لو کہ اگر وہ معاف نہ کرے کسی ایک گناہ پر بھی، ہزاروں گناہ ہم زندگی بھر میں کرتے ہیں، تو اس میں سے اگر ایک ہی گناہ کو اللہ اگر معاف نہ کرے تو سوچ لو کیا حشر ہوگا وہ انسان کا. تو وہ جو اس کا غفور اور رحیم ہونا ہے وہی کتنی بڑی بات ہے. ان اللہ لغفور الرحیم، کہ وہ جو ہے وہی کتنی بڑی نعمت ہے اس کی. تو باقی کی نعمتوں کے بارے میں سوچو. If you would count up the favors of Allah, never would you be able to number them, for Allah is oft forgiving, most merciful. اور اس کی جو نوٹ ہے وہ ہے 2042. Of all Allah's favors innumerable, His mercy and forgiveness in the spiritual plane is the greatest. بلند ترین ہے وہ جو روحانی دنیا کے لیے، جو کہ مطلب اگر معاف ہو جائیں بندے تو بہت بڑی، یعنی ویسے ہی تم اللہ کی کوئی بھی نعمت کو گن نہیں سکو گے، اس کی گنتی نہیں کر سکو گے. لیکن اللہ کی جو رحمت ہے، جو اللہ کا معاف کرنا ہے، اس کو تو سوچ لو. وہ روحانی جو پلین ہے جہاں پر، یعنی وہ تو سب سے بڑھ کر ہے، یعنی کہ جہاں پر اللہ معاف کرے گا بھی اور معاف کر بھی رہا ہے. اینڈ آف eternal value to us in our future lives، یعنی ہماری آگے کی جو زندگی ہے آخرت کی، اس کے لیے تو وہ ہمیشگی والی ویلیو رکھتی ہے، وہ اللہ کا معاف کرنا اور اللہ کا رحم کرنا. تو یہی اتنی بڑی چیز ہے. تو اس سے آگے تم کون سی گنتیاں کرو گے؟ تو کیا سب پھل، میوے، سونا چاندی، ہیرا اور یہ سب چیزوں کی گنتی کرو گے؟ سب سے بڑی تو یہ سب سے گریٹسٹ جو ہے وہ تو ہے اس کی رحمت اور اس کا معاف کرنا. اس کے آگے اب اور کیا ہے؟